بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس یعنی مسئلہ امامت میں، جس میں ہم نے چند ایک مسائل سے گفتگو کی ہے۔ ابھی ہمارا مسئلہ رابعہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے یہ بات ثابت کیا تھا کہ امام کے اوپر نص ہونا ضروری اور واجب ہے۔ جب ہم اس بات کو ثابت کر چکے تو کیونکہ ہمارا موقف یعنی مکتب امامیہ کا موقف یہ ہے کہ ایک سلسلہ امامت ہے جس میں اللہ نے جس طرح انبیاء کو نصب کیے تھے اسی طرح ائمہ کو بھی ہدایت کے لیے نصب کیا ہے، اور وہ سارے ائمہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نصب شدہ ہے، اور ان کو نصب رسول نے کیے اور نصب ہونا ضروری بھی ہے۔ جب ہم اس بات کے قائل ہو گئے تو چونکہ آپ اس نظریے کے جب قائل ہیں تو آپ کے ائمہ جو کہ 12 ہیں ان کے اوپر نص کہاں ہے؟ تو ہم انہی نصوص کو پیش کر رہے ہیں کہ ائمہ کے اوپر یہ نصوص، یہ آیت قرآنی بطور نص دلالت کرتی ہے یا بطور مجموع نصاً دلالت کرتی ہے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ چند آیتیں پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم روایت کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے آج دوسری آیت کریمہ جو کہ نص ہے امامت ائمہ علیہم السلام پر، وہ یہ آیت کریمہ میں ہے جس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے: ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تو یہاں پر ہماری استدلال جو چلے گی وہ اس فقط آتینا سے پہلے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یا یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ سے مراد یہاں پر الناس، لوگ سے مراد کون ہے؟ تو یہاں پر ہم نے بریکٹ میں یہ عرض کیا ہے کہ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر ہے۔ تو آیا وہ لوگوں کے ساتھ اس کے بدلے میں جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مرحمت فرمایا ہے حسد کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالی نے اس ناس کے اوپر جو اپنی نعمتیں جو کرم کیے ہیں اس کی وجہ سے کیا یہ لوگ اس ناس سے ان لوگوں سے یعنی پیغمبر اور اس کے اہل بیت سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں ایک عظیم حکومت عطا کی۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو فضائل و کمالات سے نوازا ہے، یعنی اللہ نے ائمہ اہل بیت کو فضائل و کمالات سے نوازا ہے، اور ان فضائل و کمالات کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر بہت سارے مفسرین اور اس کے علاوہ بہت سارے محققین، آپ ان کی کلمات ان کے کتب میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی الصواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت نبی کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے 36 آیات یہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ الآیۃ السادسۃ قولہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 54۔
تو آگے فرماتے ہیں کہ ابو الحسن معاذلی کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، یعنی اخرج ابو الحسن المعاذلی عن الباقر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، یعنی امام باقر نے فرمایا فی هذه الآیت، اس آیت کے بارے میں، نحن الناس واللہ، اللہ کی قسم ہم اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں اس آیت کریمہ میں الناس کہا گیا ہے، تو جس کو صواعق محرقہ میں صفحہ نمبر 235 پر نقل کیا گیا ہے۔ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 233 اور باب 11 فی فضائل اہل البیت، فصل اول فی الآیات الواردۃ فیہم، دار کتب علمیہ، باقی صحیح ساری تحقیقات و تفصیلات وہی جو ہم نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے۔ تو اہل بیت نبوی کی شان میں نازل ہونے والی یہ 36 آیت، جس کے بارے میں ابو الحسن معاذلی کہتا ہے کہ یہ اس چیز کی وجہ سے اہل بیت پیغمبر سے حسد کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو اس کے بعد اس چیز کے اوپر دال کہ یہاں پر یہ آیت کریمہ اہل بیت نبی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ایک قول تو پیش ہوا، اب دوسرا قول یا دوسری جو تائید ہم کہہ سکتے ہیں، وہ حاکم حسکانی نے کتاب شواہد التنزیل میں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان جعفر ابن محمد فی تفسیر هذه الآیت قال نحن المحسودون، اس آیت کریمہ کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے دنیا والے حسد کرتے ہیں، جن سے دنیا والے حسد کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں شواہد التنزیل لقواعد تفضیل للحاکم الحسکانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تقریباً 217 تا 219 تک اس کی تفصیلات موجود ہے۔ تحقیق محمد باقر المحمودی، طبع ثالثہ 1427۔ تو ان دو بزرگان کی یا 3 بزرگان آپ کہہ سکتے ہیں، ابو الحسن معاذلی، حاکم حسکانی اور ابن حجر عسقلانی، ان بزرگان کی جو ہم نے آپ کو پیش کی، ان کی کلمات، ان کی تائیدات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن سے حسد کیا گیا وہ کون ہے؟ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، یعنی اللہ نے ان کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم کیے جن کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ اب اس فضل و کرم سے کیا مراد ہے؟ تو فضل و کرم تو علم تو باقی ان کے پاس ممکن ہے کچھ حد تک ہے، عام لوگوں کے پاس بھی ہے، اہل بیت کے پاس بھی ہے۔ باقی چیزوں میں آپ باقی دنیا کی کوئی بھی نعمت اٹھا لیں تو اس میں مشترک آپ لوگوں کو ملیں گے، لیکن ایک چیز جس کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اہل بیت کے ساتھ کوئی مشترک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کو امامت کا جو منصب ملا ہے، ان کو حبل اللہ متین قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ پہلی والے آیت میں یہ چیز پڑھ چکی ہے کہ پہلی والے آیت میں جو چیز بیان ہوا، کہ اس میں کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے حبل کو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ پہلے آیت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا رسی قرار دیا گیا اور اس رسی سے تھامنے کو راہ نجات قرار دیا گیا، تو اہل بیت ہی راہ نجات ہے، یا ان کی جو کشتی ہے وہ جیسے کہ روایت میں بھی آئی ہے کشتی نوح کی طرف نجات دہندہ کشتی ہے،
تو لہذا ان اہل بیت کا اللہ کا حبل ہونا، اللہ کی طرف پہنچنے کا واحد راستہ ہونا، یہی ان کے اوپر فضل ہے۔ یا بالفاظ دیگر یہ جو منصب امامت اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ملی ہے، یہی منصب امامت کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اسی فضل، اسی منصب، اسی قیادت کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے تھے۔ اور حسد کی دلیل کیا ہے؟ ان سے حسد ہونے کی دلیل، یہ لوگ محسود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر طول تاریخ و سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے آج تک، یعنی امام زمانہ علیہ السلام جو کہ غیبت میں ہے، ان کے علاوہ کسی ائمہ نے اپنی طبعی زندگی نہیں گزاری، بلکہ ہر امام کو ظلم و ستم سے، کسی کو سیف و تلوار تو کسی کو زہر حلال سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو یہ ان کے محسود ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو آپ تاریخی شواہد، جس طرح جب ہم دعوی امامت کرتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، تو اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی عصمت کے اوپر نہ صرف ہمارے پاس عقلی دلیل یا نقلی دلیل موجود ہے، بلکہ ہمارے پاس شواہد سیرت بھی موجود ہے کہ اگر آپ ان کی سیرت میں جا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ایک جملہ ان کی خلاف یا ان کی عصمت کے خلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ آپ اس زمانے کی تاریخ و سیر کو دیکھ کے، نہ آپ ان کو، اگر آپ پریکٹیکل لائف میں ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں تب بھی آپ کو ان کے مخالفین یا اسلام کے مخالف لوگوں نے بھی ان کے خلاف، ان کی عصمت، ان کے خلاف کوئی ایسا جملہ نقل آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تہمت دشمنوں نے باندھے، لیکن آپ اس چیز کو، ایک جملے کو بھی ان کے خلاف، ان کی عصمت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی عصمت بالعتم شواہد تاریخی و سیرت سے بھی ثابت ہے۔ تو اسی طرح ہم یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ محسود قرار پائے ہیں، تو محسود، ان کے محسود ہونے کی، اور یہاں پر ناس مراد رسول اکرم اور ان کے اہل بیت ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی قائدانہ صلاحیت، ان کے اللہ کے حبل ہونا، یا ان کی جو منصب ان کو ملا ہے معنوی و روحانی، یہ ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ ان سے حسد کرتے تھے۔ اور حسد کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، تو یہ چیز اس کے اوپر بہترین دلیل ہے۔ اب یہ جو فضل سے مراد ہم نے کہا امامت ہے، اس کے اوپر بہت ساری شواہد ہے۔ خود آیت میں بھی اس چیز کے اوپر بہترین شاہد موجود ہے کہ جس میں آیت کے ذیل میں، یعنی اسی آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب، کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ہم نے ملک عظیم دی۔ تو یہی چیز کہ کتاب و حکمت، کتاب یعنی وہی کتاب الہی ہے جس کو لوگوں کو مبین، یا بالفاظ دیگر جن کو لوگوں تک پہنچانے والا، اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچانے والا رسول اکرم کی ذات ہے، تو ان کے بعد اس کا مفسر و مبین اور محافظ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ حکمت کہے تو ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، اور ملک عظیم اگر آپ کہے تو ملک عظیم، ان کو اگرچہ ظاہری حکومت نہیں ملی، مگر ان کی قیادت اور ان کا لوگوں کے دلوں پر راج جو ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتے، بلکہ زمانے میں ان کی قیادت کو تسلیم کیا۔ آپ یہ کہہ سکتا ہے کہ زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ان کے عاشقین، یعنی ان کے دلوں پر، یا اس میں یعنی فرق نہیں ہے کہ وہ اہل تسنن ہو یا اہل تشیع ہو، ہر ایک ان کی قیادت
معنوی یا ان کے ان تمام لوگوں کے اوپر ان کے دلوں کا یعنی دلوں کے اوپر ان کا راج ہے، تو یہ ان کے لیے ملک عظیم ہے۔ تو بعد والی موارد جو کہ آل ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم کی تفصیل اور ان سے مراد کتاب حکمت سے مراد کیا ہے، ان تمام چیزوں سے قطع نظر اگر آپ سرسری طور پر بھی کہے تو یہاں پر ائمہ اہل بیت کے اندر بھی یہ چیزیں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر یہ چیزیں جب موجود ہے تو ان کے اوپر بھی ہم دلیلیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا مراد ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو یہاں پر یا اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے آیت سے یہاں پر استدلال اور استشہاد کیا کہ اس آیت کریمہ میں بھی جو بیان کیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس میں ہم نے اہل تسنن کی علماء کرام سے جو قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ حبل اللہ سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، تو لہذا مجموعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر محسود یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب دیا، ایک مقام دیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، جس کے اہل تشیع تفسیر کرتے ہیں کہ یہ امامت ہے، اور اس امامت کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرتے تھے۔ تو لہذا آیت اس کی شواہد تاریخی اور روایات اور اقوال علماء کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا ہے قیادت کے لیے، جس کو امامت کہا جاتا ہے، اور اس امامت کے اوپر یہ آیت کریمہ بہترین دلیل ہے اور شاہد و نص ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔